دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے اور ماہ رمضان کا آخری دن ہے اور آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آج بھی اس عمل کو نہیں پڑھا تو اللہ والوں کیا رب کو منہ دکھاؤ گے؟ آج اگر اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنی مغفرت نہیں کروائی تو اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ والوں، کتنی ساری حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کے بتائی ہیں کہ جبریل امین نے نبی پاک کو کیا پیغام دیا اور نبی پاک نے اس پہ آمین کہا۔ اللہ والوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آج آخری دن ہے، آج اس دن کی قدر کر لو۔ آج کچھ وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس عمل کو کر لو۔ انشاءاللہ پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ والوں، پھر ویسے ہی اگلے دن جو اگلا دن ہے وہ عید الفطر کا ہے، پھر جو دل کرے وہ کرنا، جتنا آرام کرنے کا دل کرے اتنا آرام کر لینا۔ لیکن آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جس چیز کی حاجت کرو گے، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہی چیز آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اللہ والوں تنگ دستیوں کا سامنا ہے اور تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری اتوار کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار تک بن جاتا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ والوں اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کے معاملات حل ہو کر نہیں دے رہے، تہجد گزار بھی بن جاتا ہے، پھر بھی اس کے اللہ پاک معاملات حل نہیں کر رہا۔ تو اللہ والوں آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو آپ کی قسمت، آپ کا نصیب کون سی کروٹ لیتا ہے، اللہ پاک آپ کو کس چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آج آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آج آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت چمکا لو، پورے سال کی کامیابیاں اپنی جھولی میں ڈلوا لو۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج آخری موقع ہے، آج ماہ رمضان کا آخری دن ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلے سال اللہ پاک ہمیں موقع دے یا نہ دے۔ آج اللہ پاک کی ذات ہمیں وہ موقع دے رہی ہے، آج اللہ پاک کی ذات ہمیں نوازنے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن اللہ والوں ہم لوگ بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہیں۔ آج اپنی لاپرواہی کو چھوڑ کر اس خاص عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دی جائے گی، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، سلامتی لے کر آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے استغفار کے وعدے لے کر آتا ہے، بخشش لے کر آتا ہے، جہنم کی آگ آپ پر ٹھنڈی کرنے آتا ہے۔ آج عشرۂ جہنم سے نجات کا آخری دن ہے۔ آج اللہ والوں اپنے رب کو راضی کرنے کا آج آخری موقع اللہ پاک کی ذات آپ کو دے رہی ہے۔ آج آپ لوگ آخری سحری کریں گے، آج آپ لوگ آخری افطاری کریں گے۔ اللہ والوں اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے پھر کب لوگے؟ بہت شاپنگیں کر لی یار، پورا ہفتہ، پورا مہینہ ان شاپنگوں میں ہی گزار دیا۔ آج اپنی بیگم کو بھی کہہ لو کہ یار تھوڑا وقت اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار لو، آج تھوڑا سا قرآن پڑھ کے اللہ پاک سے مانگو، وہ رب غفور و رحیم ہے، وہ دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے، ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ والوں یہ رمضان کا مہینہ الوداع ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے بہت ساری مسجدوں میں صلاۃ و سلام الوداع الوداع ماہ رمضان بھی سن لیا ہوگا۔ اللہ والوں اب خود سوچو، ایک سال کا انتظار اور پتہ نہیں زندگی اتنی موقع دے یا نہ دے۔ آج آخری موقع ہے، آج اللہ پاک کی ذات آپ کو آخری موقع دے رہی ہے اور اللہ والوں ہم لوگ اس موقع کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آج اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نوازے، اللہ پاک آپ کی ہر بات سنے، تو اللہ والوں آج ماہ رمضان المبارک کی
29 तारीख आखिरी इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर परेशानियां, आपके तमाम मामलात चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, आज हर बंदा छोटे छोटे जरियों से कामयाब होने के मौके देता है। वो ढूंढता है कि कहीं से मैं कामयाब हो जाऊं। आज वही मौका है, आज वही दिन है। आज माह रमजान की 29 तारीख है, ताक रात भी है, ताक दिन भी है। यार आज मांग लो, आज वक्त है, आज मौका है। क्यों किसी मुनाफिकीन के चक्करों में पड़ जाते हो? पता नहीं किन किन के चैनल्स पे जाकर वीडियोस देखते हो, फायदा भी कुछ नहीं होता। क्या मिलता है? दूसरों के चैनल पे आपको जाते हो, वीडियो सर्च करते हो, देखते हो, पूरी वीडियो देखते हो, वजीफा भी पढ़ते हो, फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता फायदा? अल्लाह वालों, कहीं ना कहीं तो वो बताने वाला भी गलती करता है ना। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास तो 100% के रेट है। जो भी मेरे बताए हुए वजीफे पढ़ता है, लाजमी उसके लिए आसानी होती है। अगर आसानी नहीं भी होती, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताता है कि इस तरीके से मैंने वजीफा करा, मेरे लिए आसानी नहीं हो रही। अल्लाह वालों, फिर मैं भी उसके लिए वजीफा पढ़ता हूँ, मैं भी उसके लिए दुआ करने की कोशिश करता हूँ कि यार बस अल्लाह पाक तुझसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक तुम पर रहम कर दे, तुम पर करम कर दे। रोजाना न जाने कितने जो है वो कमेंट्स आते हैं, सबका जवाब देता हूँ। कौन है जो आज के दौर में जवाब देता हो? जो कमाने वाले हैं वो तो नहीं देते कमेंट का जवाब, वो तो बोलते हमने काम कर लिया, वीडियो बना दी। हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमारी अपनी भी फैमिली है, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरी भी अपनी फैमिली है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वक्त देता हूँ। और अल्लाह वालों, आप लोग क्या करते हो? दूसरों की वीडियोस देखने चले जाते हो, नतीजा क्या मिलता है? खुद बताएं, ठोकरों में तो आ जाते हो। तो लिहाजा कोशिश करें कि आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, इस वजीफे को मजबूती से पकड़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम कर देगा, अल्लाह पाक आप पर शानदार करम कर देगा, अल्लाह पाक आपको नवाज देगा। आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है। अल्लाह वालों, जब मैं उम्रे में जा रहा था, इसी महीने में गया हूँ, दूसरे रोजे के अंदर मैं उम्रे में था, मैं हरम के आगे बैठा हुआ था। उस वक्त भी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि आप लोगों को अगर दुआ करवानी है तो आप लोग बता दें। कितने कम लोगों ने दुआओं के लिए कहा। मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड होकर गया था कि अपने 10-20 हजार कम से कम जो मेरे देखने वाले सुनने वाले उनके लिए दुआ करूंगा। अफसोस 1000 लोगों ने भी दुआ के लिए नहीं कहा। अल्लाह पाक बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फिर मुझे ले जाए तो फिर मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा, कमेंट करूंगा कि आप लोग राब्ता करें, लेकिन कोई राब्ता करने को तैयार नहीं है। मैं लाइव आया तो आप लोग लाइव जो है वो उसको देखने को तैयार नहीं थे, हरम शरीफ को। अल्लाह पाक बस समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, ये गफलत, ये परेशानियां, यकीन करें इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज जो अमल बताने जा रहा हूँ, जो अमल आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए अपने अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करना। मेरा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा। आज माह रमजान की 29 तारीख है और आखिरी इतवार का दिन है। आज आखिरी रोजा है। अल्लाह वालों, ये खास वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। बड़ा ही खुशकिस्मत होगा वो बंदा। अल्लाह वालों, बड़ा खुशकिस्मत होगा वो बंदा जो आज इस वीडियो पर आएगा। यानी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करना चाहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पे रहम कर दे, अल्लाह पाक आप पर करम कर दे, तो फिर आज माह रमजान की 29 तारीख आखिरी इतवार के दिन, आज आखिरी रोजे को ये अमल, ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? आज माह रमजान की 29 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है। सबसे पहले आज की खास और खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला, तुझे 6 महीने के नन्हे अली असगर का वास्ता। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता फरमा, जो तंग दस्त हैं, जिनके घर में परेशानियां हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, मेरे मौला उनके घर पर नजरे करम और नजरे रहमत फरमा। मेरे मौला, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो मेरे भाई का कारोबार चलते चलते ठप हो चुका है, मेरे मौला उनके कारोबार में दोबारा तरक्की और उरूज कामयाबी अता फरमा दे।
میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ کے غیب سے رستے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ جب دائیں اور بائیں کندھے پر آپ لوگ فرشتے جو منکر نکیر ہر بندے کے کندھے پر ہوتے ہیں سیدھے اور الٹے ہاتھ پر، جب آپ لوگ اللہ اکبر کریں گے اور اپنی گردن کو ہلائیں گے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔
آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی کا ذکر۔ اس کی چھوٹی سی مثال محدثین یوں دیتے ہیں کہ اگر آج آپ کسی پروقار بڑے عہدے پر بیٹھے، کسی MNA، MPA، SHO، ASI، ASP، جو بھی عہدہ ہو، اس کے پاس اگر جائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے آگے خوشامدیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تو وہ یقین کریں آپ کا مرید ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سوچیں، ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس بندے کی یہ شان ہے کہ جب اس کے آگے رویا جائے، اس کی منت سماجت کیا جائے، تو وہ بندہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کی پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو سوچیں رب کیسا نوازے گا۔ میں تو کہتا ہوں رب آپ کے دشمنوں کو آپ کا خیر خواہ بنا کر آپ کی پریشانی آپ کے دشمنوں کے ذریعے ہی حل فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رستوں سے رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے، بندش توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج جھولی پھیلا کر بیٹھو، آج رب کریم سے اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان میں بھی بہت ہلکا ہے، آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بامشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اب اللہ کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے، 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ 12 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب تو فوراً ہی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، 4 قرآن آپ پڑھنے بیٹھیں، کوئی اگر بہت ہی زیادہ ترتیب والا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی 7 گھنٹے میں یا 6.5 گھنٹے میں قرآن پڑھے گا۔ سوچیں آپ لوگ 1-2 منٹ کے اندر ہی 4 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ کے مرتبے بڑھیں گے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ والوں آپ لوگ خود بخود رب کے لاڈلے بنتے چلے جاؤ گے۔ اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ 3 بار ادب سے تلاوت کو ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا اور مجھے پڑھنے کا بھی ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس مبارک آیت کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے، فرماتا ہے کن ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے 4تھے نمبر پر کن فیکون پڑھنا ہے۔ کن فیکون یہ میرے رب کی صفت ہے۔ کن کا مطلب ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں کن فیکون فرما دے، تو پھر آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ کن فیکون 1 بار ہو گیا، کن فیکون 2 بار ہو گیا، کن فیکون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے کن فیکون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کن فیکون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ لوگ کن فیکون کو 11 حاجات اپنے ذہن میں رکھ کر بھی پڑھیں گے، 11 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ رب العزت 11 کی 11 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے اور یہ مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو کوشش کریں جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، جو آپ کو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت میں پڑھیں۔ ویسے تو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد تہجد میں بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرور پڑھیے گا کیونکہ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج آخری دن ہے، آج آخری موقع ہے، شاید آج چاند نظر آ جائے گا اور پھر صبح شوال کی جو ہے وہ 1 تاریخ ہو جائے گی اور عید الفطر اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، آج تھوڑا سا موقع رب کے لیے نکال لیں، آج تھوڑا سا موقع اللہ پاک کو دے دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، یہ بندے ہی ہیں جو راضی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔